سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تو ایک مرتبہ پھر پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ جتنے بھی سوالات پیش کیے گئے ہیں ان کا جوابات اسی نشست میں دے دیا جائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے بھائی، روزہ کان اور ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا جان بوجھ کر الٹی کی منہ بھر کر قے کی تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا اگر وضو کر رہا تھا اور کلی کرتے ہی حلق سے پانی نیچے اتر گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یا ایسی چیز نگل لی کھا لی جو عادتاً کھائی نہ جاتی ہے، مثلا چونا ہو گیا، لکڑی ہو گئی، پتھر ہو گیا، وہ نگل لی تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا پھر ایک شخص تھا، بھولے سے اس نے کھا پی لیا، اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے جان بوجھ کر کھا لیا۔ اب یہ جان بوجھ کر کھانے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، وہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ یا ایک شخص تھا، سحری کا وقت سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا دن تھا، غلطی سے یہ سمجھ بیٹھا کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے اور اس نے افطار کر لیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ روزے دار کان میں تیل کیوں نہیں ڈال سکتا جبکہ پانی کان میں جانے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا؟ میرے بھائی، یہ اچھا آپ نے مسئلہ بیان فرمایا ہے، یا آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب میں اس کی جو علت بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ پانی کے اندر وصول ما فی صلاح البدن الی الجوف نہیں پایا جا رہا، یعنی پانی جو کان کے ذریعے سے پیٹ میں گیا ہے اس سے بدن کی اصلاح مقصود نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف تیل جب کوئی شخص کان میں ڈالتا ہے تو اس سے بدن کی تقویت مقصود ہوتی ہے، بدن کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، اسی وجہ سے۔ اور اس کی دوسری علت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پانی سے بچنا، اعتراض کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو یہ علت صاحب ہدایہ نے بھی بیان فرمائی ہے، تو اس کو دیکھ لیا جائے۔ پشاور سے زید بھائی نے سوال کیا ہے کہ آج سے ہم سفر شروع کر رہے ہیں، رات سحری راستے میں ہی ہوگی، کیا ہمارے لیے روزہ چھوڑنا صحیح ہوگا؟ تو زید بھائی، شرعی مسافر جو ہے 48 میل یا اس سے زیادہ کا جو سفر کی نیت کر لے تو وہ شرعی مسافر کہلاتا ہے، اور اس صورت میں روزہ چھوڑنا صحیح ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر سفر میں کوئی تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو، دقت نہ ہو، تو اس صورت میں اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ روزہ رکھنا یہ افضل ہے۔ لیکن اگر اس کو تکلیف ہوتی ہو، اس کو مشقت ہوتی ہو، یا اس کا جو ساتھی ہے وہ ساتھی پریشانی میں نہ مبتلا ہو جائے اس آپ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنا افضل ہوگا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے کبھی روزہ رکھتے کبھی نہ رکھتے، تو اس کی کیا حقیقت ہے اس بات کی؟ تو میرے بھائی، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2609 میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر و افطر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر میں روزہ رکھتے اور کبھی نہ رکھتے تھے۔ اور جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات ہے تو ترمذی شریف کی حدیث نمبر 704 کے اندر یہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا نسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما يعاب علی الصائم صومه ولا علی المفطر فطره، یعنی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے اور ہم میں سے کوئی شخص روزے دار بھی ہوتا تھا اور ایسے بھی ہوتے تھے جو روزہ نہ رکھتے تھے۔ لاہور سے آصف بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی میرا بھائی، سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔